الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، ابتدائی طور پر عنوان کے تعلق سے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کائنات کا یہ مربوط نظام، چاند و سورج کی گردش، زمین و آسمان کی تخلیق، یہ سب ایک قادر مطلق کی ذات پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ نظام ہستی یک زبان ہو کر اعلان کرتا ہے کہ یہ سب کچھ از خود نہیں ہو رہا، بلکہ کوئی عظیم اور حکیم ہستی اسے چلا رہی ہے، اور اس کے ہر ذرے کو ایک نظم و حکمت کے ساتھ جوڑے ہوئے ہے۔ یہی وہ رب کریم ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بابرکت کے لیے یہ بزم کائنات سجائی، اور جب وہ محبوب جلوہ گر ہوئے تو ایسی شان محبوبیت کے ساتھ تشریف لائے کہ نظام کائنات ان کے تصرف میں دے دیا گیا۔ یہ بڑی خاص بات میں نے کہی ہے۔ ہاں، آج اسی پر پروگرام ہونا ہے کہ تصرف میں دے دیا گیا، کیا کیا دیا گیا، تصرفات میں کیا کیا ہے۔ بھائی محبوب جو ہے جس کے لیے ساری کائنات بنائی ہے، تو تصرف میں کیا کیا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب غور کیجئے گا ذرا کہ کبھی ان کے ایک اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، کبھی سورج پلٹ کر لوٹ آتا ہے، کبھی کنکریاں کلمہ پڑتی ہیں، اور درخت و پتھر ان کے حضور سلام پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ کبھی ان کی صحبت سے فیض یافتہ ہونے والا درخت کا تنا ان کی جدائی میں سسکیاں لیتا ہے۔ یہ مظاہر صرف عقل کو حیران کرنے والے معجزات نہیں، بلکہ تکوینی اختیارات کے مظاہر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے میں یہ باتیں سن کر خود بھی سبحان اللہ کہوں۔ یقیناً آپ کہہ رہے ہوں گے۔ اور بات صرف کائنات کی تدبیر تک ہی نہیں رکتی، بلکہ احکام شریعت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ تشریعی اختیارات عطا فرمائے کہ جن کی نظیر کسی کو حاصل نہیں۔ اب ان کی اطاعت در حقیقت رب کی اطاعت ہے، ان کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مشغول ہو جائے تو اس کی نماز میں کوئی خلل نہیں آتا۔ اگر آپ کے آرام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وقت نماز گزر جائے تو قضا کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اگر آپ علیہ السلام کسی کو 5 کے بجائے 3 نمازوں کی اجازت دیں تو وہ بھی مکمل عبادت ٹھہرتی ہے۔ اگر مرد کو سونا پہننے کی اجازت دے دیں تو وہ جائز ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی خود ہی کو روزے کا کفارہ ادا کر دے تو آپ علیہ السلام کا اذن وہ بھی کفایت کر جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہر حکم شریعت کا حصہ بن جاتا ہے۔ ہاں، کیونکہ وما ينطق عن الهوى کی شان موجود ہے نا، ان ہوا الا وحی یوحی کی شان موجود ہے نا، کیونکہ یہ سب کچھ رب کی عطا ہے، رب کے اذن سے ہے۔ اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ میدان معاشر میں جب ہر زبان گونگی ہوگی، ہر نفس نفسی نفسی کی صدا بلند کرے گا، اس وقت بھی اگر کسی کو نجات نصیب ہوگی تو وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے، شفاعت اور جاہ و مرتبے سے ہی ہوگی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ تو آئیے آج کی اس بابرکت نشست میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن اختیارات سے سرفراز فرمایا، اور قرآن و حدیث اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا پیر سید علی زین العابدین شاہ صاحب۔ تو آئیے بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی طرف۔ قبلہ علامہ صاحب، حضور یہ ارشاد فرمائیے گا، ٹاپک ہمارا بڑا ہی شاندار ہے، اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ابتدان میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے سمجھنے کے لیے آغاز میں یہ ارشاد فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات سے مراد کون سے اختیارات ہیں، اور اس سلسلے میں درست عقیدہ ہمارا کیا ہے، اور مختار کل کہنے سے کیا مراد ہے، ارشاد فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سب ابتداءً سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو یہ توفیق بخشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دین، شریعت اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم
نے جو پیغامات آگے پہنچائے ہیں انسانیت کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے، آپ کے ذریعہ سے محفوظ ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کو اس پر استقامت بھی نصیب فرمائے، آمین اللہ اور خاص جو توفیق مزید درکار ہے باری تعالیٰ اپنے فضل سے عنایت فرمائے۔ آمین اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے 1500 سالہ جشن ولادت شریفہ کے یہ پروگرامز ہیں سارے، یعنی ایک سے ایک بڑھ کر دیکھا جائے تو موضوعات اس میں انشاءاللہ تعالیٰ زیر بحث رہیں گے۔ جو کچھ ماحضر ہوگا وہ پیش کیا جائے گا۔ کیا بات ہے۔ آج کو جو عنوان ہے عقیدہ حقہ اہل سنت و جماعت میں، اس کی بڑی اہمیت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے مجبور نبی نہیں بلکہ مختار نبی بنا کر اس کائنات میں کیا مبعوث کہنے فرمایا۔ اللہ صاحب، واہ واہ واہ، یہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے جملہ اہل اسلام کا کہ سرکار کل کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، جیسا کہ بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت فقط ایک قاصد کی ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ ان کے الفاظ ہیں کہ ایک ڈاکیہ کی حیثیت ہے، لیکن اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک، اہل اسلام کے نزدیک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی اور نبی الانبیاء بنا کر مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ تو جن پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی نبوت کا، رسالت کا اور سفارت کا خاتمہ کیا ہے، یعنی مکمل کیا ہے، اور جن پر نبوت رسالت ختم کی ہے، ان کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا کہ انہیں کچھ اختیار حاصل نہیں تھا، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ کیسے کیسے اختیارات فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، اس کے لیے بنیادی طور پر ہمارے ائمہ کرام نے جو اصطلاح ذکر کی ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات تشریعی بھی ہیں اور تکوینی بھی ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ سبحان۔ یعنی تشریعی اختیارات سے مراد یہ ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم احکام میں سے جسے جیسے چاہیں متعین فرمائے، یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا نے سرکار کو یہ منصب عطا فرمایا ہے، حضور کی رسالت کا یہ درجہ ہے اور نبوت کا یہ مقام ہے کہ واجب، فرض، اس درجہ کے احکام بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرض فرمائیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آیات طیبہ کا نزول ہو، فقط امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان بھی کافی ہوگا۔ اس کی نشاندہی آگے چل کر میں کروں گا کہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اختیار کو قبول فرمایا کہ حضور احکام میں سے جسے چاہے فرض فرمائیں، واجب فرمائیں، اگرچہ آیت کا نزول نہ بھی ہوا ہو۔ یہ آگے میں پیش کروں کیا گا۔ بات ہے سبحان اور اللہ۔ اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہے وہ یہ کہ یہ سارا کا سارا منصب، یہ سب قوتیں، سب طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے ہیں۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بإذن اللہ رب العالمین کی طرف سے سمجھیے کہ ان تمام معاملات پر مختار ہیں۔ یہ ہے سرکار کا تشریعی نبی ہونا، یعنی تشریعی مختار ہونا۔ اور تکوینی اختیارات سے مراد یہ ہے کہ زمینی و آسمانی نظام میں اور معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے اذن سے جیسے چاہیں حضور تصرف فرمائیں، حضور کو اس کی بھی اجازت ہے۔ یہ تکوینی اختیار ہیں فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے۔ ایک گزارش میں یہاں پر نشاندہی کر دوں کہ مختار کل کہا جانا، یعنی یہ جیسے ہم نے وضاحت کی پوری کہ حضور تشریعی نبی ہیں، تشریعی اختیارات کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، حضور تکوینی اختیارات کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں۔ عوامی اصطلاح میں اس کے لیے جو لفظ عام سطح پر استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے سرکار کا مختار کل ہونا۔ جی بعض لوگ اس پر یہ کہتے ہیں کہ مختار کل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی ذات ہے، اگر سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے تو اس سے شرک لازم آئے گا۔ لیکن میں قرآن عزیز سے ایک آیت طیبہ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں باہمی اتفاقی نظریہ، یعنی فریق مخالف کا بھی جو اس عقیدے کا منکر ہے ان کا بھی یہی ہے، صحیح، اور ہمارا تو ہے ہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی۔ قرآن عزیز نے ذکر کیا کہ آپ پر ہوا مسخر ہے، یعنی جس طرف آپ چاہیں حکم فرمائیں ہوا اس سمت کو چلے، جنات آپ کے حکم کے تابع ہیں، چرند پرند ہر زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ پھر پوری روئے زمین کا اقتدار بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ خاص قسم کا ایک تخت ہے جو ہوا میں پرواز کرتا ہے آپ کو لے کر، جیسے چاہیں آپ تصرف فرمائیں۔ قرآن عزیز نے یہ ساری شانیں عطا کر کے جو لفظوں میں نے صرف اشارہ کیا ہے جن کی طرف، حالانکہ یہ اس کا احاطہ نہیں ہے، یہ صرف اشارہ کیا ہے کہ ہوا مسخر ہے، تخت حاصل ہے، پوری روئے زمین کا اقتدار ہے، یہ سب چیزیں عطا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب،
ناظرین اس کلام پر غور فرمائیں، لفظوں پر غور کریں. کیا بات ہے ہذا شاہ صاحب. عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے. واہ. یہ سب کچھ دے کر فرمایا یہ ہماری عطا ہے. فمنن، اے سلیمان پیارے آپ اس عطا سے لوگوں پر احسان فرمائیں، یعنی ان پر بھی کچھ مہربانی فرمائے. او امسک، یا روک لے، بغیر حساب، آپ سے کوئی حساب نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی سبحان ان ساری عطاؤں کو دے کر اللہ رب العالمین جل وعلا نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو مختار بنایا. اب اس کے بارے میں تو فریق مخالف، یعنی جو اس عقیدے کا نبی علیہ السلام کے لیے منکر ہے کہ حضور مختار کل نہیں ہیں، یہ ان کے لیے عرض ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ اور ان کے اکابر خود تسلیم کرتے ہیں. اس آیت طیبہ سے تو مراد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ان کمالات پر مختار ہونا ہے. تو میں عرض کروں گا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنی عطاؤں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوئی، قرآن عزیز کی نص کی روح سے آپ اگر مختار ہیں تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مختار مانا جائے تو شرک کیسے لازم آئے گا؟ کیا بات ہے شاہ صاحب. واہ. یعنی وہ کون سا مابہل امتیاز ایسا ہے، وہ کون سا فصل ایسا ہے، یا کون سا فرق آپ کے پاس ایسا کہ یہ اختیارات حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں تو شرک لازم نہیں آتا، اللہ. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے پاس آئیں تو اس سے شرک لازم آتا ہے. یہ فرق آپ خود کر لیں، ناظرین کریں. اور اس کے آگے اب دیکھیے گا یہ چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اختیارات کو حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کیسے تسلیم کیا. میں مزید وضاحت آگے انشاءاللہ تعالی کروں گا اس کی، لیکن اشارہ نمازیں فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت پر شب معراج فرض ہوئی. قبلہ بیت المقدس تھا. 17 مہینے مدینہ منورہ میں، بقول بعض 16 مہینے، اور اس سے پیچھے مکہ مکرمہ میں فرضیت کے بعد جب تک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اور اصحاب نمازیں پڑھتے رہے، قبلہ بیت المقدس ہوا. قرآن عزیز کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نازل نہیں ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ یہ نمازیں تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھنی. کوئی آیت نہیں تھی. اللہ اکبر. قبلہ مقرر تھا، اور قبلہ سمت قبلہ یعنی نماز میں قبلے کی طرف رخ ہونا یہ بھی شرط تھا. حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان مشرق مغرب شمال جنوب ایسا نہیں تھا کہ جس کا جو دل چاہتا جس سمت چاہتا نماز پڑھ لیتا، بلکہ باقاعدہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی جا رہی تھی. قرآن عزیز کی آیت تو نازل نہیں ہوئی. تو یہ جو قبلہ بنایا گیا یہ کیسے بنایا گیا؟ کیسے بنایا؟ اس پر موجود ہے صراحت موجود ہے کہ یہ قول نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا تھا، یہ فرمان حضور کا تھا کہ اس وقت جو نمازیں پڑھی جائیں گی یہ بیت المقدس شریف کی طرف منہ کر کے پڑھی جائیں. حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے حضور مختار ہے. واہ واہ واہ. یعنی قرآن کی آیت نہیں مانگی، آیت نہیں آئی، لیکن حضور چونکہ مختار ہیں، حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بغیر سوال کیے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی ہیں. تو اگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کسی شے میں مختار نہیں تو حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان تو سرکار کا یہ حکم جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں. اچھا اسی طرح یہ دیکھیے نماز کے لیے وضو شرط ہے، لیکن وضو کی فرضیت کی جو آیت ہے یہ 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے. غزوہ بنی مستلق سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق الی آخر. یہ آیت طیبہ 6 ہجری میں نازل ہوئی، لیکن نصوص موجود ہیں، صراحت موجود ہے اس امر کی کہ اس سے پیچھے نمازیں تو پہلے فرض ہو چکی شب معراج میں. تو تب سے لے کے آج تک کا دورانیہ جتنا ہے، حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان وضو کو شرط مان کے نماز کے لیے پھر نماز پڑھتے تھے. آیت کوئی نہیں تھی. تو یہ جو وضو کی فرضیت ہے یہ کیسے آئی؟ یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار سے آئی ہے. چونکہ حضرات صحابہ کو معلوم ہے کہ حضور مختار نبی ہے، حضور جیسے فرمائیں وہ کرنا فرض ہے. یہ نبی علیہ السلام کا تشریعی اختیار ہے، حضور شریعت تیار کر رہے ہیں. بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے جو الفاظ ذکر فرمائے ہیں وہ تو کسی مومن کے لیے جس کا ایمان زندہ ہو، دل بھی زندہ ہو، دل مردہ نہ ہو. تو آپ سب قبلہ یہ لفظ ایسے خوبصورت ہیں کہ ایک مرتبہ اندر جو ہے وہ ہلچل پیدا کرتے ہیں. وہ کیا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مالک احکام شرع ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. مالک احکام شرع ہیں، یعنی یہ سرکار کو اختیار ہے کہ جیسے چاہیں فرض مقرر فرمائیں، جیسے چاہیں واجب مقرر فرمائیں، حضور تعین فرمائیں. یہ حضور کی شان ہے. کچھ احادیث طیبہ میں اس پر آپ کے سامنے مزید پیش کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، جو لفظ پڑھنے لگا ہوں یہ صحیح مسلم شریف کے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے دعا فرمائی، اللہم، لفظوں پر غور ناظرین کریں، اللہم ان ابراہیم حرم مکہ و انی احرم ما بین لابتیہا. اے اللہ، بے شک سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے
مکہ کو حرم بنایا، وَإِنِّي أُحَرِّمُ، اور میں حرم بناتا ہوں، اور میں حرم بناتا ہوں کسے؟ مدینہ طیبہ کو، ما بین لابتیہا، تمام کا تمام۔ واہ 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 واہ۔ اب یہاں مدینہ کا حرم بنایا جانا اور اس کی حرمت کا جو ہے وہ قول کیا جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے نہیں بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور ان لفظوں کے ساتھ کہ میں حرم کرتا ہوں، میں حرم بناتا ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہی کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ حضور یہ فرمائیں کہ میں حرم بناتا حرم ہوں، اس کا بناتا مطلب یہ ہے کہ اختیار کوئی نہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک حدیث طیبہ اور اس معاملے میں باقاعدہ صراحت آ گئی۔ شرح معانی الآثار میں حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ لفظ لائے اس روایت کے بارے میں۔ حضرت عاصم الاحول تابعین میں سے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا، سوال کیا، احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم المدینہ، کیا سرکار نے مدینہ کو حرم بنایا ہے؟ کیا سرکار نے مدینے کو حرم بنایا ہے؟ یہ تابعین کا نظریہ۔ جی، اب اگر یہ اسلاف کا عقیدہ ہوتا کہ حضور کو اختیار ہے ہی کوئی نہیں، تو تابعین کے زمانے میں ایسا سوال کیا جانا اور پھر صحابہ کا جواب دیا جانا، کیا بات ہے، یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ کوئی کہا جب حضور کچھ نہیں کر سکتے، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اختیار نہیں، حضور مجبور نبی ہیں، اس طرح کا کوئی جملہ بھی لایا جائے، یہ تابعین کا اور صحابہ کرام کا کم از کم عقیدہ نہیں تھا، اس لیے کہ جملہ تابعی کہہ رہے ہیں احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کیا حضور نے مدینے کو حرم بنایا تھا؟ آگے صحابی کا جواب، اگر آپ کا نظریہ ٹھیک ہوتا اور یہ قدیم ہوتا تو پھر تو حق یہ بنتا تھا کہ آپ فرماتے لا، نہ حضور تو کر کچھ نہیں سکتے تھے، جواب یہ آنا چاہیے تھا۔ لیکن شرح معانی الآثار کی روایت میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں، قالا نعم، فرمایا ہاں حضور نے مدینے کو حرم بنایا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار نے کیا۔ واہ واہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریعی اختیار ہے، حضور مالک احکام شرع ہیں۔ ایک روایت اور ملاحظہ فرمائیے اسی سلسلہ میں۔ اچھا، حضرت عباس، مجھے لفظ یاد آ گئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پیغام پہنچا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب حرم کا معنی یہ ہے کہ گھاس نہیں اکھاڑا جا سکتا، یہاں شکار نہیں کیا جا سکتا، اس طرح کے معاملات، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار کی اختیار کو مؤکد کرنے والی بات، فوراً حضرت عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خر گھاس ہے، یہ ہماری ضرورت کی ہے، گھروں میں بچھائی جاتی ہے، قبروں میں ڈالی جاتی ہے، حضور اس کا استثناء فرما دیں۔ تو سرکار نے فرمایا الا الاسخر، چلو اس کا استثناء، اللہ اکبر، سارا مدینہ حرم ہے، چلو اس خر کا استثناء۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار ہے۔ دوسری روایت ملاحظہ فرمائیے، یہ سنن ابن ماجہ کی ہے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، سرکار کریم کی عادت تھی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم رات نماز عشاء کچھ تاخیر سے ادا فرماتے تھے، لیکن وقت ظاہر ہے ایک ہے اس کا آغاز، وقت کا ابتدائیہ، نماز عشاء کا ابتدائیہ جب سے وقت شروع ہوا اس کے بعد پڑھی جا سکتی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تہائی رات تک یا نصف رات تک اس کو مؤخر فرماتے اور پھر ادا فرماتے۔ حضرات صحابہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، سیغوں پر غور کیا جائے، لفظوں پر، فرمایا لولا ان اشق علی امتی لاخرت العشاء الى ثلث اللیل، فرمایا اگر میں اپنی امت پر مشقت محسوس نہ کرتا تو میں کر دیتا، میں مؤخر کرتا نماز عشاء کو تہائی رات تک یا نصف رات تک، میں کرتا۔ اب یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مشقت محسوس ہو رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، اور سرکار کا یہ فرمانا کہ میں مؤخر کرتا، اس بارے میں دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مختار نبی ہیں۔ یہ ہے تشریع، یہ شریعت میں بھی، ابھی یہ صرف میں چند ایک مثالیں عمومی ذکر کر رہا ہوں، اگر اس کی تفصیل میں جایا جائے تو ایک مرحلہ اور بڑا خاص ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے یا خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کے لیے کوئی حکم عام آئے، سب اس میں شریک ہیں۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اس حکم عام سے حضور کسی کو خارج کریں، مستثنا کر دیں، بے شک یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، یہ شریعت میں اس کی مثال موجود ہے۔ کسی خاتون کا شوہر انتقال کر جائے، قرآن عزیز نے کہا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، اس خاتون کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، اپنے آپ کو روکے رکھے، لیکن حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، حضرت اسماء بنت عمیس ان کے نکاح میں تھیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا 3 دن تک تم یہ عدت کرو
اور اس کے بعد تمہارے لیے حلال ہے جو جیسے عام عورت اپنی زندگی گزارتی ہے ویسے تم گزار سکتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان یہ اللہ۔ حکم عام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ کو استثناء دیا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں قربانی کے احکام میں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ نہ، تمہیں جانور دوسرا ذبح کرنا پڑے گا، اس لیے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ابھی خود نہیں فرمائی تھی۔ فرمایا دوبارہ جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ عرض کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو 6 مہینے کا ایک بچہ ہے، حضور اس کے علاوہ تو ہے ہی کچھ نہیں۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا صرف تمہیں اجازت ہے، تمہارے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب یہاں فخر عالم صلی اللہ علیہ سبحان وبارک اللہ، وسلم نے سبحان حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اسی تشریعی اختیار کی وجہ سے استثناء دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، یہ سارے تشریعی اختیار کے حضور واجب فرمائیں، حضور فرض فرمائیں، حضور حلال فرمائیں، حضور حرام فرمائیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریعی اختیار۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا اختیار جسے تکوینی کہا جاتا ہے، میں بات سمیٹوں اس کو، یعنی اس نظام میں حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جیسے چاہیں تصرف فرمائیں، اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ اور اس پر میں حتمی بات کر رہا ہوں، یعنی اگر سٹیپ بائی سٹیپ چلتا تو پھر مثالیں دے کر یہ آخری جملہ کہتا، لیکن چونکہ یہ دورانیہ اتنا نہیں ہے اس لیے میں اس کو سمیٹ رہا ہوں۔ اس سے زیادہ اگلی بات میں نہیں کر سکتا، بہرحال اپنی استطاعت کے مطابق طالب علم ہونے کے ناطے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بھی اختیار دیا ہے کہ حضور چاہیں تو تکوینی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم لفظ کن کے ساتھ تصرف فرمائیں، جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن عزیز کی نص موجود، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ بے شک یہ مالک رب العالمین جل وعلا کی شان ہے کہ باری تعالیٰ جل وعلا کسی شے کے بارے میں اس کے وجود میں آنے کا ارادہ فرمائے، اگرچہ وہ لفظ کن کا بھی محتاج نہیں، لیکن ہمارے فہم کے لیے فرمایا کن۔ واہ 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 واہ۔ باری تعالیٰ جل وعلا اس لفظ کن کا بھی محتاج نہیں، لیکن یہ کن فرمانا یہ اس کی شان ہے۔ قرآن عزیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، لیکن احادیث طیبہ ایسی جو معتبر ذرائع سے پہنچی ہیں، فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کتنی مرتبہ اسی لفظ کن کے ساتھ سرکار نے تصرف فرمایا ہے۔ اللہ مثلا اکبر۔ ایک صحابی لڑتے لڑتے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، تو حضور مہربانی فرمائیں تلوار عنایت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک باریک سی چھڑی تھی، تو حضور نے یہ فرمایا کن سیفا، اے چھڑی تلوار ہو جا، اللہ کن اکبر، سیفا۔ سبحان اللہ، یہ لفظ سبحان کن اللہ۔ کے ساتھ تصرف کرنا خاص واہ، علماء واہ، سمجھتے واہ۔ ہیں کہ یہ کیا شان ہے، کن سیفا، تلوار ہو جا۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں، وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے اپنی نظروں سے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ میرے سامنے وہ لکڑی کی شاخ جو ہے وہ لوہے کی تلوار بنی، اور ایسا نہیں صرف ایک جنگ کے لیے بلکہ اس صحابی رسول کی اولادوں تک وہ محفوظ رہی ہے۔ کیا بات سرکار ہے، کریم کیا صلی اللہ بات ہے۔ علیہ وبارک وسلم نے کن کے ساتھ سبحان تصرف اللہ۔ فرمایا۔ اچھا اسی طرح ایک مقام، یہ جامع صحیح بخاری ہے، بعض صحابہ کرام غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، ان میں ایک حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بعد میں ارادہ ہوا جس وقت سواری پر سوار ہو کر پہنچے ہیں تو دور سے کسی صحابی رسول نے یا کچھ نے دیکھا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ چلا آ رہا ہے ہماری طرف۔ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نگاہ نہیں فرمائی، دیکھا نہیں اس سمت میں، بلکہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تکلف فرمایا کن ابا خیثمہ، یہ آنے والا جو بھی ہے ابو خیثمہ ہو جائے۔ تو حضرات صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا جس وقت قریب آئے تو حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ کن ابا ذر، نبی پاک صلی اللہ علیہ، یہ کن لفظ کن بڑا خاص ہے، یہ سرکار کا اختیار ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم لفظ کن سے بھی چاہیں تو تصرف فرمائیں۔ یہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مختار کل ہونا۔ اور سرکار خلاصہ کلام صرف اتنا اس سوال کا کہ ہمارے نزدیک فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مجمور نبی نہیں بنایا، بلکہ مختار متصرف، بلکہ مختار کل نبی بنا کر اس کائنات میں سبحان فرمایا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنے قبلہ شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت ہی شاندار گفتگو آپ نے فرمایا، کئی سوالات ابھی ہم نے شاہ صاحب سے کرنے ہیں اسی موضوع کے تعلق سے۔ قبلہ شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا حضور کہ معجزات کا کسی مقام پر ظہور ہونا کیا اختیارات دیے جانے کی علامت ہے؟ حافظ صاحب جی، آپ کے اس سوال کو توسیع دیتے ہوئے تاکہ دونوں طرف کی گفتگو ہو جائے، ایسا نہ رہے کہ ایک سمت ہم بیان کر دیں اور دوسری سے کو بندہ دوسرا استدلال کرے، دونوں طرف کا جواب ہو جائے۔ واہ واہ شاہ بعض لوگوں نے اس امر پر استدلال کیا معجزہ سے ہی، اس جملے کو سمجھیے گا۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ خود معجزہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار میں نہیں ہوتا، لہٰذا
یہ کہنا کہ انبیاء کو اختیارات حاصل ہوتے ہیں یہ عقیدہ ٹھیک نہیں، یعنی معجزات کے ملنے سے ہی لوگوں نے یہ انکار کر دیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اختیار نہیں ہوتا۔ جواباً عرض کر رہا ہوں کہ معجزات اصلاً 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جسے آپ لازمی معجزہ کہیے، لازمی یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے وجود کا اور ان کی نبوت کا اختصاص، جہاں نبوت ہے وہاں یہ معجزہ ہے، ضروری ہے، یہ لازمی ہے۔ اس کے بعد ایک قسم ہے جسے کہا جاتا ہے عارضی اختیاری معجزات، صحیح، اور ایک ہیں عارضی غیر اختیاری معجزات۔ بہت اچھا، یہ اصل معجزات کی 3 مختلف قسمیں ہیں۔ واہ 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 شاہ جی واہ۔ لازمی معجزات سے مراد وہ ہیں جو سب انبیاء کرام علیہ السلام کو حاصل، یہ سب کا خاصہ ہے۔ مثلا وجود مبارک سے پسینہ آتا ہے لیکن بو نہیں آتی، یہ سب انبیاء کرام علیہ السلام کا کمال ہے، ان کے وجود کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کوئی ایسا مرض جو امت کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، لوگوں کے لیے قابل نفرت ہو، انبیاء کرام علیہ السلام سارے کے سارے اس سے معصوم ہوتے ہیں، یہ ان کی نبوت کا خاصہ ہے، یہ لازمی معجزات۔ دوسری قسم میں آئیے تو اس سے مراد ہیں عارضی اختیاری معجزات، یعنی یہ کہنا کتنی بڑی کم عقلی ہے مطلقاً کہ معجزے پر انبیاء کرام علیہ السلام کا اختیار ہوتا ہی نہیں، لہٰذا جو ہے وہ انبیاء کسی چیز کے بھی مختار نہیں ہوتے۔ یہ کتنی بڑی کم عقلی اور کم نصیبی ہے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے وہ ساری چیزیں جو حضور کی اختیاری اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، یعنی پوری امت میں آج تک کبھی کسی نے یہ جملہ نہیں کہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو کہ معجزہ حاصل ہے، معجزہ غیر اختیاری ہے، لہٰذا ان کو اختیار ہوتا ہی نہیں۔ یہ تو صرف خاص ایک لوگ ہیں اس زمانے میں جو عقل سے دور ہیں لیکن اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ سمجھیے گا، میں مثالیں اس کی پیش کرتا ہوں۔ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے پیچھے دیکھا جائے، معجزہ ہے، عارضی ہے، اختیاری ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا، یہاں عارضی بے معنی وہ والا عارضی نہیں ہے جو ہمارے ہاں لوگ بول دیتے ہیں، یہ عارضی بے معنی طاری ہے، یعنی عطا ہوا ہے۔ یہ ایک ہے وجود کا حصہ اور دوسرا ہے بعد میں عطا ہونا، یہ وہ معجزہ ہے۔ سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام کا عصا، جب آپ چاہتے تھے، جب آپ کا دست مبارک لگتا تھا وہ اپنا کام کر کے دکھاتا تھا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ ید بیضا، سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام کا اپنے دست مبارک کو اپنے بازو کے نیچے دبانا اور پھر باہر لانا، یہ آپ کا عارضی اختیاری معجزہ تھا۔ ایسا نہیں کہ صرف ایک مرتبہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اس کے بعد نہیں ہوا، نہ، بلکہ یہ جب معجزہ آپ کو دیا گیا اس وقت ساتھ یہ اختیار بھی دیا گیا کہ جب آپ چاہیں تو اس کو جو ہے وہ اپنی امت پر ظاہر فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے معجزات میں دیکھیے، حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے ہیں۔ تفسیر کبیر میں حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور یا رسول اللہ ایمان قبول کروں گا، اسلام لے آؤں گا، لیکن شرط ہے، حضور وہ مہربانی فرمائے۔ کیا؟ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پانی کے کنارے پر کھڑے ہیں تو عرض کہ یا رسول اللہ وہ دور جو پتھر ہے آپ اسے حکم فرمائیے وہ پانی میں ڈوبے بغیر اوپر چلتا ہوا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو، لیکن اس طرح سے کہ تسبیح کرتا ہوا آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس پر نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے کوئی آیت آئی، کوئی خاص اذن آیا کہ حبیب دکھانا ہے یا نہیں دکھانا، کوئی ایسا نہیں۔ نہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ حق میں یہ عرض کیا الہی تو مہربانی فرمائیے ہو جائے، نہ، بلکہ سرکار کو معلوم ہے اور سب لوگوں کو معلوم ہے، بلکہ اس وقت جب کہ حضرت اکرمہ نے ابھی خود کلمہ نہیں پڑھا اس وقت ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ نبی ہیں، یہ ان کے اختیار میں ہے۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ نبوت صادقہ کا معنی یہ ہے کہ جو مانگوں وہ اسی وقت عطا ہو جائے، یہ اس وقت ان کو معلوم ہے جب ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جب کلمہ نہیں پڑھا تو ان کو معلوم ہے کہ یہ ان کے اختیار میں ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ معجزہ دکھانا یہ اختیار کا مطلب ہی نہیں ہوتا، اختیار کا معاملہ نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اشارہ فرمایا، پتھر آیا، بغیر ڈوبے آیا، تسبیح پڑھتا ہوا آیا۔ جب سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا وہ پتھر تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عکرمہ سے کہا اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ واپس بھی چل کے جائے اور آپ کے حکم پر جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ ویسے ہی واپس چل کے گیا۔ اللہ اکبر۔ اس پر جناب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیاری معجزہ ہے۔ کیا کہنے حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان جس وقت حاضر ہوئے حدیبیہ میں، حضور پانی ختم ہوا
تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے دعا نہیں فرمائی، الہی جو اب کرنے لگا ہوں اس پر مہربانی فرما. کوئی حضور نے دم نہیں فرمایا، کوئی کلمات خیر نہیں پڑھے، بلکہ صرف اتنا فرمایا کہ لشکر میں کسی کے پاس کو پانی ہے تو وہ لے آؤ. وہ پانی ایک پیالہ پیش کیا گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنا دست مبارک پانی میں داخل فرمایا. جب باہر نکالا، جامع صحیح بخاری شریف 1400 صحابہ کرام علیہم الرضوان کم از کم اس معجزہ کے گواہ ہیں. سبحان اللہ. 1400 صحابہ کرام علیہم الرضوان اس کے شاہد ہیں کہ سرکار کے دست مبارک سے پانی جاری ہوا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا اختیاری معجزہ ہے. واہ جی واہ. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو جس وقت سرکار نے خیبر میں بلایا، چشمان اقدس میں ورم ہے، درد ہے، تو اس وقت لعاب پاک لگا کر آنکھ درست فرمائی، اسے ہدیاب فرمایا. یہ حضور کا اختیاری معجزہ ہے. کیا بات. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے معجزات کا ایک پورا پورشن ایسا ہے جس پر ان کو اختیار ہوتا ہے. اور تیسری قسم میں آئیے جس کو ہم نے کہا کہ عارضی غیر اختیاری، یہ ہے قرآن عزیز کا نزول. یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی منشا و مرضی ہے. مالک کریم جل وعلا جب چاہے جیسے چاہے آیات مبارکہ نازل فرمائے. یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تیسری صورت ہے. تو معجزات کا عطا کیا جانا یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے مختار نبی ہونے کی دلیل. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کے بلا شاہ صاحب، دل خوش ہو گیا الحمدللہ. حضرت ایک یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے شفاعت کا انکار لازم آئے گا، کیونکہ جسے اختیار ہے اسے سفارشات پیش کرنے کی کیا حاجت، وہ اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہے. نہیں، اس طرح کی باتیں بھی ذہن میں آتی ہیں ان کے. آپ سب یہ بھی کوئی زیادہ عقل مند آدمی ہے جو ایسی بات کرتا ہے. اس لیے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شفاعت جو ہے یہ بھی اختیار کی اقسام میں سے ہے. سرکار کے اختیار کی اقسام میں سے ہے. یہ کہنے والے جو مرضی کہتے رہیں، وگرنہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جو شفاعت ہے یہ کل 8 قسم کی ہے. واہ 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 واہ. حضرت امام ابن ابی العز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرح عقیدہ طحاویہ میں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی 8 اقسام کو بیان فرمایا. اب وہ 8 اقسام میں سے جو 8ویں قسم ہے، میں محفوظ ہو جائیں گی ساری کی ساری، اور اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ٹھہرائے، اس لیے یہ ساری عرض کر دیتا ہوں صرف اشارہ کرتے ہوئے. پہلی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی یہ ہے کہ جب حساب کتاب شروع نہ ہو رہا ہو، خلق حضرت ابراہیم کے پاس جائے، سیدنا آدم کے پاس جائے، جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس بھی آپ باری تعالیٰ کے حضور شفاعت فرمائیں کہ کم از کم حساب تو شروع ہو. فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شفاعت پر یہ مرحلہ شروع کیا جائے. اللہ اکبر. یہ حضور کی پہلی شفاعت ہے. دوسری شفاعت سے مراد یہ ایسے اہل ایمان جن کی حسنات اور سیئات برابر ہو جائیں. اب ان کے معاملہ میں ظاہر ہے عمل پر بھی فیصلہ ہوگا. اگر ایک نیکی بڑھ جائے گناہ سے تو جنتی ہے، اگر گناہ بڑھ جائے نیکیوں سے ایک آدھ گناہ بھی اوپر ہو جائے تو اس صورت میں جہنمی ہے. یہ عدل کا تقاضا ہے. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں کہ جب حسنات اور سیئات برابر ہوں تو حضور کی شفاعت پر اس کو جنت میں بھیجا جائے. یہ دوسری قسم ہے. سبحان اللہ سبحان. تیسری قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہو کہ یہ اپنے عمل کی بنیاد پر جہنم میں جائیں گے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں ان کی بخشش ہو جائے. چوتھی قسم یہ ہے کہ جو لوگ جنت میں جا چکے ہیں، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ان کے بارے یہ شفاعت فرمائیں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی جنتیوں پر بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی. پانچویں قسم وہ کہ بغیر حساب جنت میں داخل کیے جائیں، یہ بھی ایک قسم ہے. واہ واہ. یعنی حساب کتاب تک نوبت ہی نہ آئے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے بخشش ہو جائے. یہ پانچویں قسم. چھٹی قسم بعض جہنمیوں کے بارے میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں کہ ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے. واہ. ایسا بھی ہوگا. سبحان اللہ. ساتویں قسم یہ ہے کہ جملہ اہل ایمان کے لیے جنت کی شفاعت حضور فرمائیں. واہ. اور آٹھویں قسم یہ جملہ خاص ہے، جامع صحیح بخاری میں آیا ہے یہ سوال کا جواب کہ شفاعت کا دیا جانا یہ اختیار کے منافی نہیں بلکہ اختیار کے قبیل سے ہے. واہ واہ. اختیارات میں یہ خود اختیارات میں سے ہے. زندہ باد. فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم خود فرماتے ہیں، کتاب التوحید ہے جامع صحیح بخاری کا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جل وعلا فرمائے گا، یا محمد حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر انور اٹھائیے، آپ فرمائیے سنا جائے گا. حضور آپ مانگیے عطا کیا جائے گا. آپ سفارش کیجئے، حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سفارش کو
قبول کیا جائے گا. سرکار فرماتے ہیں فَأَقُولُ یا ربی امتی امتی، میں عرض کروں گا میرے رب میری امت میری امت. یہ 7 قسمیں پہلے ہو چکی ہیں، اب یہ 8ویں قسم ملاحظہ فرمائیے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا فرمائے گا انطلق، حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود جائیے. یہ اختیار دیکھیے گا، یہ اختیار انطلق، حضور آپ جائیے اور کیا کیجئے. اے ہمارے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر اور ذرے سے بھی کم درجہ کا اگر کوئی دل میں کلمہ ایمان موجود ہے، حبیب آپ جا کر اس کو وہاں سے خود نکال لائیں. اللہ اکبر سبحان. سرکار فرماتے ہیں میں جاؤں گا اور خود یہ کام کروں گا کہ جہنمیوں کو وہاں سے نکال کر لاؤں گا. یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شفاعت بھی ہے اور رب کی طرف سے دیا گیا حضور کو اختیار بھی ہے. لہذا یہ کہنا کہ جہاں اختیار ہے وہاں شفاعت کی ضرورت نہیں، یا جہاں شفاعت ہے وہاں اختیار کی ضرورت نہیں، اختیار اور شفاعت دونوں آپس میں منافی نہیں. یعنی شفاعت کو دیکھا جائے تو یہ بھی از قبیل اختیارات ہے، اس سے اختیار کی نفی لازم نہیں آتی. اللہ اکبر. قبلہ شاہ صاحب آخر میں ایک بڑا اہم سوال ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیں، آخر کیا وجہ ہے کہ ایک بندہ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، کلمہ بھی اللہ اس کے رسول کا پڑھا ہے، اور اس کے بعد امتی بھی وہ حضور کا ہے، پھر آخر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ اتنے قرآن اور حدیث کے واضح دلائل سے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے جاتے ہیں؟ اور ظاہر بات ہے کہ ہر ذی علم اس کو سمجھ رہا ہے، اور ذی علم جب سمجھا رہا ہے تو ایک عام بندہ بھی سمجھ رہا ہے. تو آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ایک بہت طبقہ، بہت بڑا تو نہیں کہوں گا، چھوٹا سا ہے، تو وہ یہ کیوں اس طرح کی باتیں پھیلاتا ہے کہ نہیں اختیارات نہیں؟ آخر ان کو اس سے کیا ملتا ہے؟ اس کو کیا ان کو حاصل ہوتا ہے کہ حضور کے اختیارات کی نفی کر کے ان کو کیا ملتا ہے، اور جو اختیارات کی نفی کرتا ہے اس پر حکم کیا آئے گا؟ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں. حافظ صاحب جی میں عرض کروں گا جو میرا تجربہ ہے میں یہی سمجھا ہوں، جس شخص کے دل میں محبان الہیہ یعنی جو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے محب بھی ہیں اور رب کے محبوب بھی ہیں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، محبوبان خداوندی کسی درجے کے بھی، جو بندہ ان میں سے کسی کا بے ادب ہے، دل میں گستاخی رکھتا ہے، بے ادبی رکھتا ہے، ہزار آیات کے باوجود آپ اس بندے کو سمجھانا چاہیں، رب العالمین جل وعلا نے اس سے یہ فہم ہی لے لیا ہے کہ وہ ان مقامات تک آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جب تک اپنے دل کو ان شخصیات اور ذوات مقدسہ کی بے ادبی سے خالی نہیں کرتا، صاف نہیں کرتا، اس وقت تک ان آیات پر، ان دلائل پر ایمان لانا، اس کو سمجھنا، یہ اس کے اختیار میں نہیں. اوہ اللہ اکبر. یہ کیفیت یہ ہوگی وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. یہ وہ کیفیت ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے ادبی کا عقیدہ رکھا، یا خود اللہ رب العالمین جل وعلا کے بارے میں بے ادبی کا عقیدہ رکھا، اولیاء کرام کے بارے میں، یا حضرات صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، یعنی جو محب ہیں یا محبوب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اگر ان میں سے کسی کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتا ہے جو ایمان کا تقاضا نہیں، تو ان آیات اور احادیث طیبہ کے ہوتے ہوئے بھی اگر اس بندے کو سمجھا لیا جائے تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کا حصہ ہی نہیں رکھا ان مسائل میں سے. اس بات کو یوں بھی قبلہ شاہ صاحب سمجھا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت، وہ جو سارے انداز تھے کہ وضو کا پانی بھی نہیں گرنے دیتے تھے، لعاب دہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہاتھوں میں لے کر مل لیا کرتے تھے، نبوت کا حق ادا کر رہے تھے. جی حضور. اور ساتھ ہی وہ طبقہ منافقین کا کہ جو سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس کے باوجود بھی نہیں مانتا تھا. صرف دیکھ نہیں رہا تھا، آپ صاحب جی ساتھ یہ کہہ بھی رہا تھا کہ ہم آپ کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، یہاں تک آ گئے، لیکن اس کے باوجود ایمان نصیب نہیں ہوا، اس لیے کہ دل میں کہیں نہ کہیں فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بے ادبی ہے. اللہ اکبر اللہ. یا ان لوگوں کے بارے میں آپ معلوم کر لیں جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کی بات سننے اور آپ کی خدمت میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اس شرط پر کہ یہ جو غربا اور مملوک شخصیات آپ کے ہاں بیٹھتے ہیں، حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی، حضرت سلمان فارسی، صاحبان مال نہیں ہیں، صاحبان حیثیت نہیں ہیں، یہ غلام ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں. لیکن چونکہ یہ اگرچہ دنیاوی ظاہری لحاظ سے غلام ہیں، لیکن ہیں اللہ کی محبوبیت کے مقام پر فائز، ہیں رب کے محبوب. تو رب العالمین جل وعلا نے یہ بھی پسند نہیں فرمایا کہ ان کے بارے میں یہ کہے، یعنی اس طرح کا نظریہ رکھے. تو اتنا قریب آ کر کے میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا حبیب اس کی طرف نظر نہ فرمائیے، اور یہ جن کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کو اٹھا دیا جائے، یہ ہمارے محبوب ہیں، ان کے ساتھ آپ استقامت فرمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں ناظرین کو کہ اگر اتنا قریب بھی آ جائے، لیکن خود حضور کے بارے میں یا اصحاب کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں اگر عقیدہ
شفاف نہیں ہے، صاف نہیں ہے، مجلہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کچھ بھی ہو جائے یہ بندہ اس نوعیت تک نہیں آ سکتا کہ آیات طیبات سے احکام اور مسائل کو اس طرح سے سمجھے جیسے سمجھنے کا حق ہے۔ بول لے گا، الفاظ یاد ہیں، بڑا کچھ کرے گا، اہل علم کے صف میں کھڑا بھی ہو جائے گا، کون نکال سکتا ہے، کون انکار کر سکتا ہے، لیکن عند اللہ یہ بندہ اس مقام پر چلا جائے جو مطلوب ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ یہ پہلا حصہ۔ اور آخری گزارش اس بارے میں یہ کروں گا کہ اختیارات کا عقیدہ اگر کوئی انکار کرتا ہے جی انکار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں نوعیت دیکھی جائے گی کہ کس اختیار کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے علماء کرام نے اس لیے کہا، ائمہ اسلاف کہتے ہیں کہ بعض اختیارات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں اگر ان کا انکار کرے تو کفر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور بعض ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ گمراہ قرار پائے گا، ضلالت میں چلا جائے گا، گمراہی میں جائے گا، بدعتی قرار پائے گا۔ لیکن بہرحال یہ عقیدہ اختیارات کا انکار کرنا یہ کوئی اچھے عقائد میں سے نہیں ہے، اچھے نظریات میں سے نہیں ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شفاعت، سرکار کے مقام مرتبہ کو صحیح طور پر سمجھا جائے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضور کو کیسی شان عطا فرما رکھی۔ اللہ اکبر۔ اور قبلہ شاہ صاحب، ظاہر بات ہے کہ آپ اپنے الفاظ میں یہ بیان فرما دیں تو ہمارے ناظرین زیادہ سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی اس کے اوصاف ہیں تو وہ اس کے ذاتی ہیں، اور اللہ کے پیاروں کو جو عطا ہوتے ہیں اور انبیاء یہ کو، مسلم ہے۔ جی حضور یہ اگر ارشاد عقلیات فرما کے دیں باب تو- میں سے ہے، یہ عقلیات کے باب میں سے کہ جب کلمہ پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا، رب کی جو ہے وہ الوہیت کا اقرار کرنے والا ایسا جملہ کہے تو پھر اس کے بارے میں جس کو عقل ہے اس کو چاہیے وہ خود سوچے کہ جب الہ اللہ کو مانتا ہے، معبود رب کو مانتا ہے، واجب الوجود بھی اللہ کو مانتا ہے، تو اگر انبیاء کرام کے بارے میں یا سرکار کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے تو اس نظریے سے ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں۔ ہاں 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 ہاں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جملہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی شانوں میں، اپنے اوصاف میں، اپنے اختیارات میں اللہ کے محتاج ہیں۔ رب العالمین جل وعلا اپنی شیان شان ان معاملات میں کسی کا محتاج نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ تو اللہ۔ عقلیات کے باب میں سے ہے، یعنی پتہ ہے جب کلمہ پڑھنے والا یہ جملہ کہہ رہا ہے تو یہ تو سننے والے کو چاہیے وہ خود تعویل کرے، بجائے اس کے کہ اگلے سے پوچھے کہ بتاؤ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید نہیں مانتے۔ یہ تو عقلیات کے باب میں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ کلام اس کے چند اشعار میں پڑھوں گا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے ہے۔ اب اس میں پورا عقیدہ سیدی اعلیٰ حضرت ہمارے اہل سنت کو بیان کر رہے ہیں کہ جو ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ بھئی تم اتنی حضور کی تعریف کرتے ہو کہ خدا سے ملا دیتے ہو، معاذ اللہ، تو ایک طرف تو سیدی اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو منکروں، واللہ یہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ تو دوسری طرف سیدی اعلیٰ حضرت حضور کی شان کس طرح بیان کر رہے ہیں اور ہمارا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جاں میں جان تجلا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یعنی کہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے آپ کے کمالات کا۔ رب ہی جانتا ہے کہ آپ کی شانیں کتنی بلند ہیں چونکہ رب نے عطا فرمائی ہیں۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ پھر یہاں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہہ رہے ہیں کہ ساری زندگی اسی میں لگا دی کہ حضور کی یہ شان، یہ شان، یہ شان، یہ آیت، یہ حدیث۔ اللہ اکبر۔ پھر مکمل کس طرح کر رہے ہیں کلام کو، کہتے ہیں کہ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خامشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے، یہ چپ بھی ہو رہے ہیں تو یوں چپ ہو رہا ہوں کہہ کے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ، جو آپ نے ابھی بات ارشاد فرمائی، خالق کا بندہ، یعنی رب کے تو آپ بندے ہی ہیں، محبوب بندے ہیں، بندگی کرنے والے رب کی، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کتنا خوبصورت عقیدہ اہل سنت کا۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو کہ الحمدللہ ہم قرآن و حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں حضور کی شانیں سننے کو، پڑھنے کو اور الحمدللہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کو ملتی ہیں، پڑھ کر، سن کر۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ بھی نہیں دیا، ہمارے جیسے بشر تھے، معاذ اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عقیدے سے بچائے، باطل عقیدے سے بچائے، اور یہ جو مسلک حق اہل السنہ کا جو عقیدہ ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ قبلہ شاہ صاحب کا شکریہ۔